اہل بیت اتحاد تے ظلم و ستم کرن تو بعد اتر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے قہر و غضب دے تیراں دا نشانہ بنان تو بعد میدان کربلا آل مصطفیٰ نو بھکھا پیاسا رکھ کے شہید کرن تو بعد یزید تے بھی وہ وقت آ گیا جیسے نہ کوئی بادشاہ بیچ سکا، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی ولی، نہ کوئی نبی، یعنی موت ہر سے آنی، کوئی بچ نہیں سکے۔ یزید معمولی درد کلانج شروع ہوئی، کی ہوئی؟ درد کلانج جان دے کدے لفظ ہوتے تھے سن پارٹیشن یا تو تھوڑا دیر پہلا بعد فلانے کلانج دی درد ہوئی، انہوں کلانج دی درد پئی۔ مگر چونکہ درد ظلم دی سزا دی وجہ سی، اس واسطے عذاب بڑھ گئی۔ 3 دن تے 3 راتاں بسترے مرگ تے تڑپدا رہا، پانی دا قطرہ منہ جو نہیں پایا کسے، تو وہ بھی تیر بن کے اندر گیا۔ روٹی دا ٹکڑا کھانا سی تے تلوار بن کے اندر چھٹ جاتا پیٹ دے اندر بڑھ دیتا سی ہوتا۔ آخر 3 دن تو بعد اس عذاب وچ مبتلا رہن تو بعد بھکھا پیاسا اڑیاں رگڑ رگڑ کے سر نو پٹک پٹک کے مر گیا یزید۔ مرن تو پہلا یزید نے اپنے بیٹے معاویہ نو بلا کے امور سلطنت دے متعلق کچھ وصیتاں کرنیاں چاہیے، مگر انہیں شروع کیتا ہی سی وصیتاں دا کام، تے معاویہ وہ دا پتر جڑا سی چلا کے اٹھ کھلوتا، جسے بندہ گھبرا نہیں جاتا، چلا کے اٹھیا اور اس نے لفظ کہ جس دی حکومت دی بنیاد اہل بیت دے خون دے نال رکھی گئی ہے، میں اس حکومت تے تھوکدا بھی نہیں۔ یہ وہ بیٹے معاویہ نے لفظ کیا، پیو رسیدہ پہ کرتا ہے، اس نے کہا میں ایسی حکومت تے تھوکدا بھی نہیں۔ پھر بھی یزید نے مرن تو بعد لوکاں نے انہوں زبردستی وہ لڑکے معاویہ نو تخت تے بٹھا ہی دیتا، لیکن اجے وہ بیٹھا ہی سی کہ چیخ ماری، اس چیخ مار کے اور ایک کہہ کے اٹھ بیٹھا کہ اس تخت تو پہلا اس تخت تو مینوں حسین دے خون دی بو آ رہی، میں اس تخت تے نہیں بیٹھ سکتا۔ اور پھر اپنے اجرے سے ایسا ہو چھپیا کہ 15 دن تو بعد وہ لاش ہی لبھی۔ اس نے کہا میں نہیں حکومت کرنا۔ یہ جو کچھ بھی ہوا یا جنہ جنہ لوگوں نے کام کیتا، میں وہ تواڈے گوش گزار کر دوں۔ یہ بندے سن جنہوں نے جس طرح پھر مختار سقفی نے چن کے ماریا اور جس طرح انہیں اہل بیت ظلم و ستم کیتے اسی طرح انہوں نے کیتا گیا، تاکہ انہوں نے پتہ لگے دنیا دے سزا دے انہوں نے نہیں ملنی، آخر دی سزا اجے ملے گی۔ کس طرح اللہ جانتا جی کہ اگر دل چ خون دل ہوئے نا تو پھر درد بھی ہوئے، اللہ تعالیٰ کے دل منگیا تو درد بھی عطا فرما دے، کہ پھر ایسا کام جڑا کہ خاندان رسالت کے نال جنیاں بے باقیاں اعلیٰ اثر میاں انہوں نے چھوٹے بھائی سن، انہوں نے لکھے کہ آل پاک
شان میں بے ادبیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، یہ بہت بڑی انہوں نے نعت لکھی، نظم لکھی کہ شکی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دیہڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ میں پڑھ بھی نہیں سکتا، سیدھی بات، نہ میں شہادت بیان کر سکنا، میرے سے نہیں سکت ہی نہیں کہ جدو بندہ لوگ تو بڑے گج گج کے کر دینا شہادت بیان، میں کہنا کہ بندہ رو پہنا ہے، دل روندا ہے، اکھاں چوں اتھرو نکل آتے ہیں، پھر وہ کو اتنا گجے ہی نہیں جاتا، پھر وہ کو بولے نہیں جاتا، پتہ نہیں کس طرح پھر اب اپنا فن ہے، انہیں فن سیکھے، میرے کو یہ فن نہیں، میں پڑھ نہیں سکتا کتاب، سچی بات ہے، آج تک نہیں میں امام پاک کی شہادت کما حق ہو جس انداز نہ ہونی چاہیے کہ حضور علیہ السلام نے ایک بندہ کہتا ہے سونے دعا کرو، فرمایا کر کہ میں قیامت والے دن تھوڑے نال ہوں، امام پاک دے نال امام حسین دے نال میں ہوں، حضور نے ارشاد فرمایا میرے نال بے پناہ پیار کر، میرے نال بے پناہ محبت کر، کیونکہ جہڑے بندے نو دنیا دے کسی نال پیار ہے، محبت ہے، قیامت والے دن وہ نال ہی اٹھایا جائے گا، میرے تے زیادہ کثرت نہ دوسری پڑھے کر، تے قیامت والے دن تو میرے نال ہوئے گا۔ پھر دوسرا انہیں آخیا کہ میں امام پاک دے نال حسین دے نال سلام اللہ علیہ انہوں دے نال میں بھی مینوں اللہ قرب عطا فرمایا، انہوں دی زیارت میں کر سکا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سی انہوں دے نال بھی بے حد پیار کر، انہوں دی شہادت پڑھے کر کتاباں، جے تیری اکھاں دے وچوں اتھرو چل پے کہ تینوں امام پاک دی زیارت بھی نصیب ہو گئی اور انہوں دی سنگت بھی نصیب ہو جائے گی تینوں، کہ جے نہیں پڑھ سکتا تو اس پڑھے کو سنے کر، یہ ایسی داستان ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس شخص نے یہ نصیحت فرمائی، اور جو قاتلان حسین ہیں ان پہ لعنت کیا کر، ان پہ لعنت کیا کر۔ کئی دوست کہتے ہیں میں بھی آنا ہونا کہ، لیکن میں کہنا قاتلان حسین پہ لعنت ہے، کسی دا نام لے کے کسی دے لعنت پانی یہ جائز نہیں ہے، سمجھ دو، نام لے کے کسی دا بھی لعنت نہیں پانی۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں قاتلان حسین پہ لعنت، کون کون ہے ان پہ لعنت یہ پہ گی، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ نے بھی قرآن پاک کسی کا نام نہیں لیا، یہ آخیا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹیاں دے اللہ نے کیے، بولو جھوٹ نہیں بولنا، نہیں تو لعنت دے مستحق ہو جاؤ گے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، حضور شاہ فرماتے ہیں کئی بندے قرآن پڑھتے ہو تے قرآن انہوں سے لعنت بھیجتا ہے، کئی بندے تلاوت قرآن کرتے ہیں تے قرآن انہوں سے لعنت بھیجتا ہے کہ جی بندہ پڑھتا قرآن دیا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹیا دے اللہ دی لعنت، تے جھوٹا آپ بھی ہے، آپ بھی جھوٹ بولتا ہے، پر لعنت پئی سو کہ نہیں؟ تو جھوٹ نہیں بولنا، یہ یاد رکھنا، جھوٹ آج تو یہ وعدہ کر لو کچھ بھی ہو جائے، جھوٹ بول کے اگر تمہیں فائدہ ہو رہا ہے نا وہ فائدے نو نہ لو، ٹھکرا دیو، یہ سچ بولو، یہ بولنا ہے سچ، کوئی کہہ بھی نہیں کر لو ایج کر لو ایج کر لو، آخو نہیں۔ ایک بندہ میرے آقا دے کول آیا کہ حضور نو آدھا میں نصیحت فرماؤ جی کوئی، تو سرکار نے ارشاد فرمایا نماز پڑھے کر،
نماز پڑھے گا؟ آدھا جی کنیاں؟ فرمایا 5۔ آدھا جی 5 نہیں میں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ کنیاں پڑھ سکنا؟ دیکھو تسی کرمے کریم ہونا کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کولوں بندہ آ کے بیان کرتا ہے، حضور انہوں 10 دن پہ 5 نمازاں۔ آدھا جی 5 نہیں جی میں پڑھ سکتا۔ فرمایا پھر کنیاں پڑھ سکنا؟ آدھا جی 2 پڑھ سکنا، صبح دی شام دی۔ میرے آقا خوشی سے ہے، فرمایا چل 2 ہی پڑھے گا، تو 2 ہی پڑھے گا۔ صحابہ نے سونے یہ سارے واسطے کھوے گی، یہ واسطے کھوے۔ ہوں تھی اپنے ایمان گواہ کر کے دسو گا کہ اللہ 5 بھیجتا پہ، 5 لئیاں مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر تخفیف کون کرنا رہے؟ یہ مطلب ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب نے اختیار دیتا ہے، محبوب جیویں چاہنا جوج کر لے۔ تائیں انہوں کہتا ہے نا 2 پڑھ لے گا۔ شہباز نے سونے یہ واسطے ہی سارے نے فرمایا نہیں یہ واسطے، یہ جب پہ گئی نا نماز پڑھتے تو پھر 5 پڑھے کرے گا۔ آقا یہ بھی جانتے سن کہ انہیں 5 پڑھنیاں نے، ہوں وقتی طور پہ پہ کرتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا شرابی کا ہے میرے نبی کے کول آ کے تو کہنا سونا میں نصیحت فرمایا آئندہ نہیں پینی، شراب نہیں پینی۔ کہنا سونے میں یہ چھڑ نہیں سکتا، میں لگی دی۔ تو شرابی آدمی جڑے لازمن زانی ہوئے گا، شراب ہر جرم نو کرا دینی بندے کو۔ آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں کرنا۔ آدھا جی اچھا جی نہیں کرنا، یہ بڑی سزا ہے، زنا دی بڑی سزا ہے۔ زانی بندے نو، بندہ ویاہیا ہوئے، بڑھی بھی ویاہی ہوئے، سمجھو اگر وہ یہ جرم کرن تو انہوں نے کی کرنا ہے؟ سگ سار کرنا ہے۔ اگر شریع قانون لاگو ہو جائے پھر وہ واسطے کی سزا ہونی ہے؟ سنگ سار کر دو، پتھر مار مار کے دونوں ختم کر دیتا جائے۔ اگر 2 کوارے نے تو پھر انہوں نے واسطے فرمایا 100 کوڑے مارو۔ کنے کوڑے؟ 100 کوڑے۔ اگر پورے مر گیا ہو جڑے باقی نے وہ نہیں قبر دے پورے کرو، یہ حکم ہے۔ وہ آدھا سونے میں یہ بھی نہیں چھڑ سکتا۔ آپ نے پھر آخری بات ادنا فرمایا جھوٹ نہ بولی۔ پھر ایک گل مان لینا، کہتا ہے سونے میں وعدہ کرنا تھوڑے نال، جھوٹ نہیں میں بولتا۔ وعدہ کر لیا نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہوں جس لئے گیا شراب دے نیڑے لگا پین، پھر دین چاہیے سو بات کہ جی کہ ویہ لیا یا 10 دیتا جا کے اللہ دے رسول انہیں شراب پیتی، تو میں جھوٹ نہیں بولنا، میں وعدہ کر لیا تھا حضور نے میں جھوٹ نہیں بولنا، کہ پھر سزا ملے گی، رسوائی ملے گی، چلو رہن دو۔ پھر زانی بھی سی ہو، زنا دے قریب گیا ہے، پھر بھی انہیں سوچا کہ میں جھوٹ نہیں بولنا، اللہ دے رسول نہ وعدہ کر بیٹھا، پھر جان دے وہ تو بھی بات آ گیا۔ یعنی جھوٹ ساریاں برائیاں دی جڑ ہے، کہیں سمجھ لو۔ جھوٹ نہیں بولنا، سچی بات کرو، میں نقصان ہوتا پیا وہ نقصان برداشت کر لو، لیکن جھوٹ نہیں بولنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سانو تبلیغ فرمائی اور وہ جنت جان دے طریقے سمجھائے سرکار نے۔ یہ نہ سمجھنا حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تو لوگ یہ گمان کر لے بھی جنت سے ٹر جائے ایویں، حالانکہ اللہ نے تو وجہ سے آزمایا ہی بھی نہیں کہ کہڑا بندہ حق دے وے کہڑا نہ حق ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم نے
ہر بندے نو خواہ وہ ظالم ہے یا وہ مظلوم ہے، سب دے واسطے قانون بنا دیتا ہے کہ ظالم بھی مدد کرو اور مظلوم دی بھی مدد کرو۔ ظالم دی مدد اس واسطے کرو ظلم تو روکو، مظلوم دی اس واسطے کہ وہ تے ظلم ہویا ہے۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ ہن مظلوم دے نالوں ظالم بہتا روندا ہے، سمجھو سچا ہونے واسطے۔ تو یہ تعلیم نے میرے آقا دی نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سونی تبلیغ، بڑی سونے انداز نال دینی باتاں نوں سمجھایا کہ باز آ جاؤ، یہ کام چنگا نہیں۔ اے صادق اور امین، ایک کافرہ نے دتا لقب میرے نبی نو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوچو ذرا، کافر کو آگے پوچھنا نہ سنے کہ میں محمد نو ملنا، تک وہ آنے نہ سن کس محمد نو جو صادق اور وعد ہے، جو وعدے کا سچا ہے، جڑا امین ہے، امانتہ کو رہتا ہے تو ان سے فرق نہیں پاتے۔ یہ ان لوگوں نے خطاب دیے تھے کہ ان سارے مسلمان بھراواں دے ایک بھرا دا ظلم پہ ہوتا ہے تے اسی وہ مدد نہیں کرتے، وہ دے مقابلے دے ظالم دے ساتھ دینے پہ۔ یہ کہاں کی صداقت ہے؟ میرے نبی نے یہ تعلیم نہیں، میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تسی یہ نہیں کرو جو نہیں کرو۔ حضور نے فرمایا ہر بندے دا حق پہچانو،